الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جادو کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے ایک مکمل کالی دنیا ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہے، ہر علاقے میں اپنے اپنے جو ہے انہوں نے گر بنائے ہیں، اپنے اپنے طریقے جادوگروں نے جو ہے رائج کیے ہوتے ہیں، اور یہ جادو جو ہے تقریباً تباہی کے لیے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، گھر میں فساد ڈالنے کے لیے، میاں بیوی کی جدائیاں کروانے کے لیے۔ اور ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ جو ہے اس وقت جادو سیکھنے کی طرف جا رہا ہے کہ جادو سیکھیں گے شاید جو ہے ہم اس دنیا کی شاید کوئی پاورفل مخلوق ہو جائیں، حسد کے لیے بھی جو ہے وہ کسی سے دشمنی نبھانے کے لیے، اور یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے جو ہے وہ جادو خود سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے بندہ محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس کو حاصل نہیں کر پاتا تو وہ بھی جادو سیکھ کر اس کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو واضح طور پہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اپنے لیے بربادی کا سامان کر رہا ہے وہ شخص، کیونکہ جادو گند ہی گند ہے۔ اور اس قدر ہے کہ ایک جادوگر جو ہے وہ سیکھ رہا تھا تو اس کو اس کے استاد نے کہا کہ جب پیشاب کرو نا تو وہ چھینٹیں اپنے اوپر جو ہے اس کے اپنے اوپر لگا لیا کرو، پیشاب کے چھینٹے اپنے جسم پر لگا دیا کرو، اور اسی طرح جا کر قبرستانوں میں بیٹھ کر جو ہے یہ کبھی کتے کا مردہ کتے کا سر لے کر جو ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اس کے اوپر پڑھائیاں کر دیتے ہیں۔ ان کے تصورات میں یہی ہوتی ہے کہ یہ دیوی کالی دیوی جو ہے ہمارے پاس آ جائے گی اور جو ہے ہم دنیا کی جو ہے طاقتور مخلوق بن جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ اور اسی طرح ان کے مختلف گھنونے کام ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، مردوں کی جو ہڈیاں استعمال کرنا، یا جو ہے یہ شمشان گھاٹ میں جو ہے بیٹھ کر ان کی ہڈیوں کو استعمال کرنا، ان کی راکھ کو استعمال کرنا، یہ اپنے لیے اور اپنی تمام خاندان کے لیے تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ رب تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے جو یہ جادو سیکھ کر لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، نہیں تو پھر ان کے بھی گھر اجاڑ دے جن کو جو ہے یہ گھر جن کے یہ اجاڑ رہے ہیں۔ کہ فقط دنیا تو حاصل کرنی نہیں ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہونا ہے۔ اس میں تو بعض ایسے علم ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، اگر وہ حد سے تجاوز کر گیا تو یہ جو ہے بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے، رب تعالیٰ کا کلام ہے، اسی سے علاج کیا جائے، اسی سے اپنی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچیں، کہ انہی کو پڑھنے سے نجات کا ذریعہ ہے، انہی سے نجات حاصل کی جائے۔ کیونکہ جادوگروں کا ایک بہت بڑا جو عوام کو بیوقوف کرنے والا جملہ ہے نا، وہ یہی جملہ ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، نوری علم سے جادو کا علاج نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھے، قرآن پاک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، کوئی ایسا مرض نہیں جو اس سے حل نہ ہوتا ہو، بس ایک جو ریاضت کرنے والا بندہ ہو اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے اس سے جس قسم کا بھی جادو ہو، نظر بد ہو، تمام چیزیں جو ہے اس سے اس کا اثر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جہلم سے ایک کال آئی، پنجاب کا شہر ہے، وہاں سے ایک بچی تھی، اس بچی کے سر میں درد ہوا، اس کے بعد جو ہے اس کے ناک سے خون آنا شروع ہوا، تو مجھے فون پہ بتایا، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا اور آپ کا گھر تمام جو ہے جادو سے متاثر ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے اس وجہ سے۔
تو بچی نے تو پہلے تسلیم نہیں کیا، پھر گئی ڈاکٹرز کو علاج کروایا، تمام چیزیں کروانے کے باوجود جو ہے اس کا مرض بڑھتا گیا۔ آخرکار پھر مجھے بتایا، میں نے اس کی کاٹ کر دی، تو بعد میں وہ بہتر ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ اس سے بڑھ کر کیفیت جو ہے خراب ہو گئی اس کی۔ اب جو ہے وہ بیڈ کے ساتھ لگ گئی بچی۔ تو میں نے اس سے کہا، اس نے کہا کہ ہمارے گھر والے ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے۔ میں نے کہا پھر تو جادوگر کے مزے ہیں، اور جو جادو کروا رہے ہیں ان کے مزے ہیں، وہ اپنا کام کرتے جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ بھائی ہمیں جو ہے کوئی وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے ہم یہ علاج روحانی نہیں کروائیں گے۔ پھر جب اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، جب رابطہ کیا تو میں نے ان کی پڑھائی شروع کر دی۔ الحمدللہ ان کا جو جادو کا اثر تھا وہ میں نے ختم کر دیا۔ تو جب انہوں نے بکرا منگوایا صدقے کے لیے وہیں اپنے گھر میں تو یہیں کوئٹہ ہوتا ہوں، وہ وہاں پر تھے، تو انہوں نے رات کو بکرا منگوایا کہ صبح ہم صدقہ دیں گے۔ تو بکرا وہاں جب انہوں نے اپنے گھر میں کھڑا کیا تو صبح جب بکرے کو دیکھا تو اس کا جو ہے سر کٹا ہوا تھا اور ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ اس چیز پہ حیران ہوئے۔ آخرکار جو ہے حق ہے، تب انہوں نے جو ہے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی جو ہے جادو کے اثر تھے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ جو ہے کام ہو گیا۔ تو پھر بعد میں جو ان بچی کا تو علاج الحمدللہ ہو گیا۔ اب گھر کے حوالے سے بھی میں نے ان کو کچھ چیزیں بھجوا دی ہیں، تو پورا گھر انشاءاللہ ان کا جادو کے اثر سے جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ان کے گھر سے۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بہت زبردست وظیفہ ہو، جیسا بھی جادو ہو، جس قسم کا بھی جادو ہو، آپ پہ، آپ کی فیملی پہ، گھر پہ، تو اس کو جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے جو ہے وہ تمام گھر والوں کو پلانا ہے، اور گھر کے چاروں کونوں پہ جو ہے دم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ چاروں کونوں پر جو ہے دم کیا ہوا پانی چھڑکنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس سے آپ کے گھر میں بھی سکون ہو جائے گا، اور آپ کے جو گھر میں رہنے والے بندے ہیں وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے، اور بیماریوں سے، ایسی بیماریاں جو ڈاکٹر بالکل اس کی تشخیص نہ کر پائے، نہ کوئی بھی ماہر جو ہے معالج اس کو نہیں تشخیص کر پائے، ان بیماریوں سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی۔ یہ جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ۔ یہ دو آیتیں ہیں، یہ آیتیں دونوں جو ہے آپ پڑھیں گے اور پانی کے اوپر دم کر کے جو ہے مریض کو پلا دیں گے، اور اس کا جو ہے وہ جو ایصال ثواب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس کی جو ہے ایصال ثواب کریں، اور سوجی بنا کر اس کا صدقہ دیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہے آپ کے لیے اور جادو سے نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بن جائے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔